الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، سچی توبہ، مخلصانہ توبہ، وہ توبہ جو اندر اور باہر سے ایک ہو۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے انسانوں تم سب خطا کار ہو، کل بنی آدم خطاؤون، آدم کی جتنی بھی اولاد ہے وہ سب خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو اپنی خطا سے، اپنی غلطی سے مڑ جائیں، واپس پلٹ آئیں اور پھر سیدھے راستے پہ چل پڑے، توبہ کر لیں۔ توبہ کہتے ہیں پلٹ آنے کو، واپس آ جانے کو۔ قرآن پاک میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ یہ سیدھا راستہ سیدھا جنت میں لے کے جاتا ہے انسان کو۔ آدمی اس راستے پہ چلتا رہے، چاہے اس کی رفتار کم ہو۔ راستہ اگر سیدھا ہو تو چاہے آدمی کی رفتار کم ہو، وہ ایک نہ ایک دن منزل پر پہنچ جائے گا، کیونکہ رخ سیدھا ہے۔ تو اس لیے ہم ہر رکعت میں، فرض نماز، سنت، جو بھی نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا راستہ سیدھا رکھیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں،
اپنے خیال میں ہم نے بہت سارا سفر طے کر لیا ہے، لیکن جب آنکھ کھلے تو پتہ چلے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں۔ جیسے مثال دیتے ہیں کولو کا بیل، یا کنویں کی جو پانی نکالنے کے لیے بیل ہوا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں پٹی باندھی جاتی ہے اور اس کو چلا دیا جاتا ہے، وہ سارا دن چلتا ہے مگر نتیجہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا بیچارے کے۔ یعنی سفر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ سفر اس وقت کٹتا ہے جب انسان کا رخ سیدھا ہو۔ جب آدمی اسی دائرے میں گھومے جائے تو نتیجہ تو مختلف ہوگا۔ اسی طریقے سے انسان راستے پہ سفر کر رہا ہے مگر کسی جگہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں آتا ہے ان ھذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، اے ایمان والو یہ سیدھا راستہ ہے اور میرا راستہ ہے، اس پر چلو، اور جو دائیں بائیں پگڈنڈیاں نکل رہی ہیں، راستے نکل رہے ہیں، ان کے پیچھے نہ پڑنا۔ فتفرق بکم عن سبیلی، کیونکہ سیدھے راستے سے تمہیں بھٹکا دیں گی، گمراہ کر دیں گی۔ یہ آپ کو بتاتا ہے، اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے واضح فرمایا کہ ایک راستہ ہے جس کے وہ کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے اور مسافر چل رہا ہے۔ وہ آدمی بار بار اس کو آواز دے کر کہتا ہے کہ سیدھا چلے آنا، سیدھا چلے آؤ، سیدھا چلے آؤ، لیکن دائیں بائیں کچھ ایسے راستے ہیں، کچھ ایسے دروازے ہیں کہ وہاں بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں دائیں ہو جاؤ، کوئی کہتا ہے بائیں ہو جاؤ، کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ، یہ اچھی جگہ ہے، یہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں تمہیں آرام بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ۔ لیکن وہ جو سامنے آدمی کھڑا ہے وہ کہتا ہے نہ، ادھر دائیں بائیں نہیں جانا، سیدھے چلے آؤ بس۔ فرمایا کہ یہ جو دائیں بائیں دعوت دینے والے شیطان ہے، شیطان کی دعوت ہے، یہ مختلف رنگوں میں آ رہی ہے، کبھی کوئی جھانسا دیتا ہے انسان کو، کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی کوئی، اور ساتھ بھی کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ کر لے، بعد میں پھر سیدھا کر لے گے معاملے کو۔ اور میں کہ جو سامنے آدمی کھڑا ہے وہ میں ہوں، یا اللہ کی ہدایت کا کوئی بھی منادی ہے، پیغمبر سارے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، ہدایت کا جتنا بھی ذریعے ہے وہ سب وہ کہتے ہیں کہ سیدھے چلے آؤ۔ تو اصل تو راستہ سیدھا ہے، لیکن کبھی کبھار انسان ہے، فرمایا کہ تمہاری فطرت کچھ ایسی بنائی اللہ نے کہ تم ڈی ٹریک ہو جاؤ گے، تم سیدھا راستہ چھوڑ بیٹھو گے، یعنی نیکی کے کام چھوڑ بیٹھو گے اور برائی میں پڑ جاؤ گے۔ یقین بات ہے، سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ یوں سمجھیے کہ یہ سیدھے راستے سے انسان بھٹک جاتا ہے۔ ضلالت کہتے ہیں نا، گمراہی کہتے ہیں، تو گمراہی کا مطلب ہوتا ہے راہ گم کر دینا، یعنی اپنا جو سیدھا راستہ تھا اس کو گم کر دیا، اس سے گم ہو گیا انسان سے کہ میں نے کہاں جانا تھا، اب بھٹک رہا ہے۔ تو ہر گناہ انسان کو سیدھے راستے سے جدا کر دیتا ہے، اس لیے کوئی چھوٹا گناہ ہے تو تھوڑا سا جدا کرے گا، کوئی بڑا گناہ ہے تو وہ بہت دور لے جائے گا انسان کو، اصل راستے سے بہت دور لے جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کی جانب سے یہ پھر بھی اعلان ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار وہ ہے جو راستے سے بھٹک گیا لیکن پھر پلٹ کے واپس آ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں صبح کو بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ یہ صبح اور شام ایک محاورہ ہمارے یہاں مثل مشہور ہے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ یہ صبح سے مراد یہ ہماری صبح نہیں ہے جسے مارننگ کہتے ہیں، اور شام سے مراد ایوننگ نہیں ہے۔ صبح سے مراد زندگی کی ابتدا ہے اور شام سے مراد زندگی کی انتہا ہے، موت ہے۔
جیسے دن کی ایک ابتدا ہے سورج نکلنے کے ساتھ اور دن کی انتہا ہے سورج ڈھلنے کے ساتھ، تو زندگی کا سورج نکلتا ہے اور پھر ڈھل بھی جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے اگر انسان واپس آ گیا اور اللہ سے اس نے صدقے دل سے توبہ کر لی تو یہ بھولا ہوا نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ سیدھے راستے پر ہی شمار ہو جائے گا۔ تو یہ کتنا کرم ہے اللہ کا، کتنا انعام ہے اس کا کہ وہ کہتا ہے کہ تم بھٹک جاؤ گے۔ پتہ ہے اس کو بنائی ہمیں ایسا ہے، اللہ نے ہمیں ڈیزائن ہی اس طریقے سے کیا ہے کہ ہمارے اندر بھٹکنے کے بہت چانسز ہیں۔ اسی لیے جب انسان کی تخلیق کا مرحلہ آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا جو آئیڈیا تھا وہ بتایا کہ میں ایسے ہی ایسی ایک مخلوق بنانے لگا ہوں، اس میں یہ بھی فیچر ہوں گے، یہ خصوصیت ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، وہ کھائے گی بھی، وہ پیے گی بھی، وہ اس کے اندر جذبات بھی ہوں گے، جسمانی تقاضے بھی ہوں گے اور ذہنی تقاضے بھی ہوں گے، وہ جسمانی خواہشات پوری کرنے کی بھی صلاحیت اس کے اندر ہوگی اور اس کے اندر جاہ بھی ہوگی، چودراہٹ بھی بننے کی صلاحیت ہوگی۔ سارے خصوصیات جب ذکر کر دی تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ جی آپ روئے زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو فساد کرے گی، خون بہائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا نہیں کرے گی، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی یہ تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسی مخلوق ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اللہ تعالیٰ نے ڈھانچہ بنایا، تو ابلیس نے اس کے دائیں بائیں آ کر اس چکر لگایا۔ اس وقت تک ابھی وہ فرشتوں کے فہرست میں شمار ہوتا تھا، اس کا ابھی مردود نہیں ہوا تھا۔ آ کر اس نے سارا دیکھا، جب یہاں پیٹ پر پہنچا تو پیٹ کو اس نے بجا کر دیکھا تو وہ اندر سے خالی تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے یہ جو خالی ہے تو یہ بھرا جائے گا، اس کو بھرنے کی ضرورت پڑے گی اس کو، تو اس لیے یہ اس کا کمزور پوائنٹ ہے، یہ مخلوق اللہ نے بنائی ہے، اس کی یہ مجبوری ہے، پیٹ اس کی مجبوری بن جائے گی، اور پیٹ ہی سے انسان کی بہت ساری خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ یہ غلطی کرے گا، بلکہ ایک حدیث پاک میں عجیب الفاظ ہیں، فرمایا کہ انسانوں اگر تم ایسے نیک و پارسا ہو جاؤ کہ تم سے کوئی گناہ نہ کرو، چھوڑ دو بالکل، سب بالکل سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں، تو میں تمہیں ریپلیس کر دوں گا، تمہیں ہٹا دوں گا، تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ بھی کرے گی اور اللہ سے گڑ گڑا کے معافی بھی مانگے گی، کیونکہ گناہ کے بعد گناہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن گناہ کے بعد جو انسان اللہ کے حضور توبۃ اللہ کرتا ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے، اور یہ اتنا پسند ہوتا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ انسان اللہ سے معافی مانگے۔ آگے آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے مخلصانہ توبہ کرو، خالص توبہ کرو، خیر خواہی کی توبہ کرو، یعنی زبان کی توبہ نہ ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے معافی، مجھے نہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہوں۔ یہ توبہ وہ ہو کہ جب آدمی توبہ کر کے اٹھے تو اس کا دل گواہی دے کہ میرا نامہ اعمال صاف ہو چکا ہے، اللہ سے اس یقین کے ساتھ وہ معافی مانگے۔ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل دعاء قلب لاہن، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، یعنی دعا اللہ سے مانگ رہا ہے اور دل کہیں اور ہے، اس کا توجہ ہے ہی نہیں اللہ کی جانب، اللہ کی نظر تو دل پر ہے، ہاتھوں پر لفظوں پر نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں۔ تو سچے دل سے انسان توبہ کرے تو فرمایا کہ ایسی مخلوق پیدا کروں گا کیونکہ مجھے وہ پسند ہوگی، اس لیے کہ میری جو صفت رحمت ہے میں نے اس کا ظہور کرنا ہے، اور وہ ظہور ہوگا گناہ گار انسان پر۔ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ گناہ سے نفرت ہے،
اللہ کے بندوں کو بھی گناہ سے نفرت ہوتی ہے، لیکن اس انسان سے نفرت نہیں ہوتی۔ اس انسان سے عین گناہ کے وقت بھی اللہ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، عین معصیت کے وقت بھی۔ اس لیے جب آدمی کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو زمین جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے وہ کہتی ہے کہ یا اللہ اجازت دے میں اس کو نگل جاؤں۔ آسمان کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم برس پڑے، پھٹ جائیں۔ ہوائیں اجازت مانگتی ہیں کہ اس کو اڑا کر پاش پاش کر دے۔ سمندر اجازت مانگتے ہیں کہ اس کو پکڑ کر غرق کر دے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ تمہارا ہے یا میرا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ آپ کا ہے۔ فرمایا پھر خاموش رہو، میں اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوں۔ ابھی تو نفس اور شیطان نے اس کو بہکا دیا ہے، غافل کر دیا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آئے گا، اور ہوش آئے گا تو پھر میرے سامنے گڑ گڑائے گا۔ اسی زمین کو جس سے اس نے گناہ سے گندا کیا ہے اپنے ندامت کے آنسوؤں سے تر کرے گا۔ تو یہ منظر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی دکھاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ مخلوق میں نے پیدا کرنی تھی۔ یہ جو ندامت کے آنسو گرتے ہیں آنکھ سے اور انسان اللہ سے گڑ گڑا کر کہتا ہے اللہ توبہ، غلطی ہو گئی اللہ معاف فرما دے، تو یہ جو کیفیت ہے فرشتوں کو نصیب ہی نہیں ہے، کیونکہ ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب ان سے گناہ نہیں ہوتا تو ان کو یہ کیفیت کہاں سے ملے گی؟ یہ کیفیت تو انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہو جانے کے بعد اللہ سے گڑ گڑا توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے اپنی زندگی کے کرتوتوں پر سب پر معافی مانگتا ہے، ایک دو سے نہیں، سب گناہوں کی اللہ جو جانتا ہوں وہ بھی معاف کر، جو نہیں جانتا وہ بھی معاف کر، یا اللہ جو چھوٹے ہیں وہ بھی معاف کر، بڑے بھی معاف کر، خفیہ بھی، اعلانیہ بھی، پوشیدہ بھی، ظاہر بھی، ہر طرح کے گناہ یا اللہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمان پر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے چراغاں کرو، یعنی ایک خوشی کا منظر قائم ہو جاتا ہے کہ میرے ایک بندے کی میرے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ تو اس لیے انسان اللہ کو بہت پیارا ہے، سب مخلوقات سے زیادہ یہ پیارا ہے، چاہے وہ گناہگار بھی ہے۔ جیسے ماں باپ ان کی اولاد سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو وہ غلطی کو تو تسلیم کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے، نصیحت بھی کرتے ہیں، لیکن اولاد نفرت نہیں کرتے۔ تو اللہ والے بھی اور اللہ بھی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، گناہ ہو جائے تو کہتے ہیں توبہ کر لو، توبہ کرو گے صاف پاک صاف ہو جاؤ گے۔ اور چاہے تمہارا جو ہے تم نے کتنے بڑے گناہ کیے ہوں، اس لیے فرمایا کہ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ زمین کر دے، عام طور سے اتنے گناہ کسی کے ہو نہیں سکتے، یعنی کسی بڑے سے بڑے گناہ گار آدمی نے بھی کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنی جگہ پر کیے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے سامنے کیا ہے، تیرے گناہ زمین بھر دیں، یعنی زمین کے چپے چپے پر تو نے گناہ کیا ہو۔ زمین بھرنے کا یہ مطلب ہے، کتنی زمین کا ایریا ہے، کتنا علاقہ ہے، کتنے اس میں سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، ایک ایک چپے چپے پر جا کے انسان تو نے گناہ کیا ہو، اور پھر تو آسمان پر بھی ایسے ہی کرے، آسمان کتنا وسیع ہے، اور پھر ایک دفعہ اللہ کے سامنے گڑا کر کہہ دے یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، سچے دل سے آنسو تیری آنکھ سے نکل آئے، نہیں نکلتا مگر رونے کی شکل بن جائے، تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے سے پہلے تیرے سارے گناہ معاف کرو۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے، ہر چیز سے وسیع ہے، اس کی رحمت سے بڑا کوئی نہیں۔ جو انسان سمجھتا ہے کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، اتنا بڑا گناہ گار ہوں، مجھے اللہ معاف نہیں کریں گے، تو وہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کے گناہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، بنی اسرائیل میں قحط ہوا، وقت کے پیغمبر جو تھے وہ بنی اسرائیل کو لے کر باہر نکلے کہ آؤ صلاۃ الاستسقاء، یعنی بارش کی نماز، بارش کی دعا کے لیے جائیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ چلے گئے،
دعا مانگ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، وقت کے نبی ہیں، تو پھر اللہ سے حضور دعا کی، یا اللہ سب توبہ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تو بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو وہی آئی کہ تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو جس سے اللہ ناراض ہے، اس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، تو وہ بندہ جب اس مجمع سے نکلے گا تو پھر بارش آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ جب تک وہ موجود ہے تمہیں رحمت کی بارش نہیں مل سکتی۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں بات آتی ہے کہ بعض دفعہ ایک انسان کی کسی گناہ کی وجہ سے کتنے لوگ پکڑ میں آ جاتے ہیں، اس لیے گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی گناہ کو بھی۔ تو وہ اب وقت کے نبی ہیں، صلاۃ الاستسقاء ہو رہی ہے، میدان جمع ہوئے پڑے ہیں، لیکن ایک بندے کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی۔ جب یہ بات آئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے سب کا کام رکا ہوا ہے، جو بندہ بھی ایسا ہے وہ اپنا بہتر جانتا ہے، وہ مجمع سے باہر چلا جائے۔ اب اس کو خیال آیا، پہلے تو چل ہی رہا تھا، آدمی کو جو جھٹکا لگتا ہے وہ کبھی کبھار لگتا ہے۔ پہلے تو وہ چل رہا تھا، بس جا رہے ہیں جیسے چلتے ہیں جدھر کو، سب یار چلو، سب لوگ نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، رسمی توبہ کر رہا ہے۔ رسمی توبہ تو کر ہی رہا تھا، دل کی توبہ نہیں کی ابھی۔ رسمی توبہ یہی ہوتی جو ہم صبح شام کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ نہ اپنا گناہ یاد ہے، نہ اللہ کی رحمت کی طرف دھیان ہے، نہ اپنی عاجزی کا اظہار ہے، نہ اللہ کے کرم پر اور اس کے خزانوں پر نظر ہے، بس ایک رٹے رٹائے الفاظ ہیں زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں، یہ رسمی توبہ ہوتی ہے۔ تو پہلے رسمی توبہ تو کر ہی رہا تھا، نماز بھی پڑھی تھی اس نے، دعا میں شریک تھا، لیکن اب اصل کام کا وقت آیا۔ جب یہ بات اس نے سنی اور خیال آیا کہ یار میری وجہ سے مخلوق خدا پریشان ہے، سوچا کہ اٹھ جاؤں، پھر شرمندگی کا احساس ہوا کہ پورے مجمع میں، پورے علاقے میں، پورے معاشرے میں یہ میرا پردہ فاش ہو جائے گا کہ میں اتنا گناہ گار انسان ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی بارش رکی ہوئی۔ پھر اللہ سے رابطہ کیا، کوئی لفظ نہیں بولے زبان سے، کیونکہ لفظ بولتا تو دائیں بائیں والے سن لیتے، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، دل ہی دل میں اللہ سے رابطہ کر کے کہتا ہے یا اللہ آج تک گناہ کرتا رہا، تو نے پردہ ڈالے رکھا، آج توبہ کرنے لگا ہوں تو پردہ کھولتا ہے، یا اللہ جیسے آج تک پردہ رکھا آج بھی پردہ رکھ لے اور مجھے معاف کر دے۔ یعنی دل کا رابطہ اللہ سے جڑ گیا اس کا، اور سچی توبہ کر لی اس نے۔ تو اتنی دیر میں چھم چھم بارش برسنے لگی، مجمع سے آدمی کوئی نہیں نکلا، پیغمبر حیران ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ بندہ ہے، منحوس آدمی ہے، وہ جب تک موجود ہے اس وقت تک بارش نہیں آ سکتی، تو یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ تھا ایسے ہی، بات ایسے ہی تھی، بندہ موجود تھا اور اس کی وجہ سے بارش بھی رکی ہوئی تھی، لیکن اس بندے کی میرے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ تو عرض کیا کہ یا اللہ بتاؤ کون بندہ ہے؟ فرمایا کہ نہیں، کیوں بتاؤں، میرا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنے پردہ پوشی کرنے والی ہستی ہیں۔ یا من رآنی علی الخطایا فلم یفضحنی، مسنون دعاؤں میں ایک دعا آتی ہے، اے وہ ذات کہ جس نے مجھے گناہ کرتے دیکھا لیکن مجھے رسوا نہیں کیا۔ یہ اللہ کا کرم۔ تو اللہ اتنی کریم ذات ہے، اسے بندے سے کتنا پیار ہے، تو اس لیے بندے کی طرف سے دیر ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے دیر نہیں ہوتی۔ بندہ اللہ کی جانب متوجہ ہو کر جھولی پھیلا کر اللہ سے کہہ لے یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، عزم پکا کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، ہماری توجہ سے پہلے متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کی صرف اتنی بات ہی اللہ سے ہوئی ہے اور اللہ کی رحمت حصی صورت میں، بارش کی صورت میں برسنا شروع ہو گئی۔ تو بندے کی جانب سے دیر ہے، اللہ کی جانب سے دیر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے مشہور واقعہ سنتے رہتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور بے راہ روی کی زندگی گزار رہا تھا، اتنی بے راہ روی کہ قتل تک نوبت پہنچی، قتل کر دیا، بے گناہ آدمی مار دیا، دوسرا تیسرا چوتھا،
حتیٰ کہ کرتے 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 99 آدمی مار دی اس نے، ایک کم 100۔ کتنا بڑا گناہگار ہوگا، سیدھے راستے سے کتنا دور نکل گیا ہے کہ شرک کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم کسی معصوم انسان کو قتل کرنا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے۔ تو اس نے ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً 100 آدمی قتل کیا ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایمان تھا۔ تو خیال آیا کہ اگرچہ بہت دیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن شاید پھر بھی اللہ کی رحمت کی امید ہے، کوئی میرا کام بن جائے، میری کوئی بخشش کا سامان بن جائے۔ خیال آیا اور اس خیال کو لے کر چل پڑا۔ ایک عابد، عبادت گزار آدمی کے پاس گیا، کیونکہ عام آدمی کے نظر میں جو بھی دیندار ہے، کچھ عبادت گزار ہے، وہ سمجھتا ہے یہی مسئلہ بتانے والا ہے۔ اس سے جا کر مسئلہ پوچھا کہ بھائی ایسے ایسے میری کوئی بخشش کی صورت ہے؟ اس نے کہا کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا 99 بندہ قتل کیا ہے میں نے۔ اس نے کہا نہ تو بہت بڑا گناہگار ہے۔ وہ بیچارہ جانتا نہیں تھا، نا واقف تھا، کم سمجھ تھا، کم علم تھا، اللہ کو نہیں جانتا تھا، وہ مسئلہ بتانے والا، یعنی اس نے اس کے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھ لیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس بیچارے کو غصہ ہے، مایوس ہو گیا نا۔ مایوسی اس لیے بہت بری چیز ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید وہی آدمی ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، وہ کیسے نا امید ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حالات جتنے سے سخت ہوتے چلے جائیں، مسائل جتنے بڑھتے چلے جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا انسان جو اللہ کو جانتا اور مانتا ہے۔ جو مایوس ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہے وہ بیچارہ اللہ کو مانتا جانتا نہیں ہے۔ تو وہ مایوس ہوا، مایوس ہونے کے بعد اس نے اس کو بھی مار دیا۔ غصہ بھی آیا اس کو، اب 100 پورا ہو گیا، لیکن پھر بھی جو اندر اس کے ایک بے چینی تھی وہ چلتی رہی۔ پھر کسی نے اس کو کہا کہ فلاں بستی میں بڑا عالم ہے، اس سے جا کے مسئلہ پوچھو، وہ شاید تمہارا کوئی حل نکالے۔ جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا میری توبہ ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ انہوں نے کہا کتنے بڑے؟ انہوں نے کہا 100 بندہ۔ انہوں نے کہا تو 1,00,000 بھی قتل کیا ہوتا تو اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں تھا، بخشش ہے، توبہ کر سچی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کی، اور اس نے کہا کہ لیکن اس توبہ کو پکا رکھنے کے لیے ایک کام تجھے کرنا ہوگا۔ کہ وہ کیا؟ اس نے کہا دیکھ تو نے ایک دن میں 100 بندہ نہیں قتل کیا، ظاہر ہے کہ تدریج ہوئی ہے، اور تو نے پہلے ہی دن ہوش سنبھالتے بندہ قتل نہیں کیا۔ ایک ماحول تھا جو تجھے بتدریج قتل تک لے گیا ہے۔ ایک برا ماحول تھا، ایک غلط سوسائٹی تھی، ایک غلط تیری کمپنی تھی، تیرے دوست ہوں گے، احباب ہوں گے، تیرے تعلق والے ہوں گے، تیرے عزیز ہوں گے، کہ جو اس نوعیت کے تھے کہ تجھے وہ یہاں تک پہنچا گئے۔ تو برا نہیں تھا، کیونکہ تو برا ہوتا تو تجھے آج توبہ کا کیوں خیال آتا؟ یہ کسی نے تیرے ساتھ کیا ہے جو تیرا ماحول ہے، اس لیے اس کو بدل، اس سے نکل۔ جب تک تو اسی ماحول میں رہے گا تو پھر توبہ توڑتا رہے گا۔ آج تو نے توبہ کی، پھر جا کے کر لے گا، پھر کر لے گا، اور پھر کرتے کرتے بعض دفعہ توبہ کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے۔ جب آدمی بار بار توبہ کو مذاق بنا لیتا ہے تو بعض دفعہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی اس کو۔ اس لیے اب تو نے توبہ کی تو اس کو پکا رکھ۔ پکا رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بستی کو چھوڑ اور نکل چل یہاں سے۔ فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، میجورٹی وہاں نیک لوگوں کی ہے، اکثریت نیک لوگوں کی ہے، وہاں چلا جا، وہاں جا کے تو اپنی زندگی، اب بقیہ زندگی جو ہے اللہ اللہ میں گزار، صحیح طریقے سے گزار دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہاں سے نکلا۔ پتہ نہیں کہاں کتنی دور ہوگی بستی، پیدل چل رہا تھا، تو راستے میں اس کو بیماری آ گئی اور موت قریب ہونے لگی اس کے، لیکن اس کا جذبہ اتنا سچا تھا، توبہ نصوح تھی، خالص توبہ تھی، رسمی توبہ نہیں تھی، زبانی کلامی توبہ نہیں تھی، دل کی توبہ تھی۔ اور توبہ اتنی سچی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ تھک کر، عاجز ہو کر بیٹھ گیا، چلا نہیں جا رہا بیچارے سے،
بیماری نے اس کو پکڑا ہوا ہے جسم کو، اور بیماری بھی وہ جو موت تک لے جا رہی ہے اس کو، یعنی موت بیماری کی صورت میں آئی ہوئی تھی، تو بیٹھ کر لیٹا اور لیٹ کر گھسٹا آگے کی طرف. یہ ہے جذبہ انسان کا. یعنی اس کو پتا ہے کہ بستی ابھی اتنی دور ہے، آگے حدیث میں آتا ہے اس کی وضاحت آتی ہے کہ بستی بہت دور تھی اگلی، اسے پتا تھا میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ پتا ہونے کے باوجود بھی اس نے آخر دم تک جو ہمت استعمال کر سکتا تھا کر ڈالی. یعنی اسے پتا تھا کہ سٹنے سے میں پہنچ تھوڑی جاؤں گا. یعنی جب وہ اللہ کی طرف چلا ہے تو پھر اب چلنے میں اس نے کسر نہیں چھوڑی، اپنا جتنا اس کا زور تھا لگا دیا اس نے. اب وہیں پہ اس کی موت کا وقت آیا، فرق ہے کہ جو اس کو قبض کرو. اور اللہ کے اصول ہے کہ فرشتے نیک آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے جنت کے فرشتے آیا کرتے ہیں، برے آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے جہنم کے فرشتے آیا کرتے ہیں. تو اب یہ فرشتے جو تھے یہ اختلاف ہو گیا کہ یہ بندہ کس کا ہے، اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے یا جنت میں لے کے جانا ہے. فرشتوں کا اختلاف ہو گیا. جو فرشتے جنت والے تھے وہ کہتے تھے کہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا ہے اور اس ارادے سے چل پڑا ہے، اب یہ جنتی ہے. جہنم میں کہتے تھے نہیں، ابھی وہاں پہنچا نہیں جہاں جانا تھا اس نے، ابھی تو راستے میں. دونوں کا آپس میں مباحثہ چل رہا ہے. اللہ نے ایک فرشتے کو اور بھیجا انسانی صورت میں، اس نے ان کا آپس میں فیصلہ کیا. اس نے کہا کہ فیصلے کی بات یہ ہے کہ تم دونوں طرف کی زمین ناپ لو، پچھلی بستی کی بری بستی کی اور اچھی بستی کی جو آپس کا فاصلہ ہے اس کو ناپو، اور پھر دیکھو کہ جس کے قریب ہے یہ اسی میں شمار کر لو اس کو. انہوں نے کہا یہ معقول بات ہے. تو جب زمین ناپی گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فی الواقع اصل میں اگلی زمین زیادہ تھی، جدھر جا رہا تھا ادھر کا فاصلہ ابھی زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا. یعنی 100 بندوں کا قاتل ہے اور توبہ کا ارادہ کیا ہوا ہے اس نے، اور ابھی توبہ کی جگہ پہ پہنچا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم کتنا متوجہ ہو گیا اس کی طرف، کیونکہ دل سے توبہ کر لی تھی. یعنی اب وہ اس زندگی میں واپس جانے کی نیت پکی کر چکا تھا کہ نہیں جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے نہیں جاؤں گا. اس کو چھوڑ کے چل پڑا تھا، اس بستی کو چھوڑ کے چل پڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب اس زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا. اور یہ وہ براہ راست حکم تھا جس میں فرشتے انوالو نہیں تھے. تو زمین سمٹ گئی اور فرمایا کہ ایک بالش کے قریب فاصلہ بس تھا، جو ہو سکتا ہے کہ وہ جو گھسٹا ہے اپنے سینے کے بل اس نے آگے کرالنگ کی ہے تو وہی اس کے کام آ گئی، اسی نے اس کا فیصلہ کروا دیا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی ادا دیکھتے ہیں، اس لیے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. غلطیاں ہوں گی، ہوتی ہیں، ہو جائیں گی، پتہ ہے اللہ نے بنایا تمہیں ایسا ہے، مگر غلطی پر اڑنا نہ. یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ گناہ کی حالت میں تمہاری موت آ جائے، جو بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. فرمایا لا یزنی الزانی حین وهو مؤمن لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا. اگر اسی دم اس کی موت آ جائے تو خدا نخواستہ خطرہ ہے کہ کہیں اور چلا جائے گا. چور چوری کر رہا ہے تو ایمان کو باہر رکھ کے کر رہا ہے، گناہگار گناہ کر رہا ہے تو اس وقت ایمان اس سے ہٹ جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو گناہ کرنا نہیں چاہیے، جرأت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر خطا ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کے حضور جھولی پھیلا کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ ہی سے آگے زندگی کو اچھا کرنے کی توفیق بھی ہونی چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا. یا اللہ آپ ہماری پیشانی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اے اللہ آپ ہماری پیشانی کی بالوں سے پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیں. یعنی سیدھے راستے پہ ایسے ہمیں رکھیں کہ ہم بائیں دائیں بائیں جانا چاہیں پھر بھی نہ جا سکیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے.